اللہ سے تم نے کیسا یہ عہد ہے نبھایا، کیوں وارث تم نے ہم کو حدیثوں کا بنایا، مقام جن کتابوں میں قرآن کا گرایا، کردار بھی نبیوں کا بگاڑ کے دکھایا، اللہ کی ہر آیت کے الٹ ہی فرمایا، جس کی خاطر صحابہ نے سر اپنا کٹوایا، قرآن پر حدیثوں کا درجہ یوں بڑھایا، وارث بنا کے جھوٹ کا حق کو چھپایا، سوچو تو صحیح سوچو تو صحیح، محتاج کس کتاب کو تم نے ہے ٹھہرایا، اللہ نے تو ہر بات کو کھول کھول کر سمجھایا۔ نور قرآن سے ان اندھیروں کو چیر ڈالو اور سب مل کر پکار اٹھو کہ ہم وارث قرآن ہیں، ہم وارث قرآن ہیں۔ ہم ایسی کتابوں کے وارث نہیں ہو سکتے جن میں لکھی تحریریں خود لاوارثوں کی طرح اللہ اعلیٰ و برتر کی حفاظت کے بغیر امت کی گمراہی کا سبب بنتی رہیں۔ آج آپ کی زبانیں خود بے ساختہ بولیں گی کہ اللہ نے آپ کو کس کتاب کا وارث بنایا ہے۔ آپ سچ کے وارث ہیں یا جھوٹ کے، آپ باطل کے وارث ہیں یا حق کے، آپ ظلمات کے وارث ہیں یا نور کے، آپ ریب کتابوں کے وارث ہیں یا لاریب کتاب کے، آپ احسن الحدیث کے وارث ہیں یا لہو الحدیث کے۔ رکیے مت اور غور و فکر کرتے چلے جائیں، کیونکہ آپ بھی جھوٹ اور باطل کے وارث بننا پسند ہرگز نہیں کریں گے۔ اس لیے سنیں اس آواز کو جو آپ کے دل و دماغ میں گونج رہی ہے کہ ہم صرف اور صرف حق اور سچ کے وارث ہیں۔ حق اور سچ کی وہ کتاب کوئی اور نہیں، بس قرآن ہے۔ تمام کے تمام فرقہ بنانے والوں کے بارے اللہ کا واضح فرمان ہے، وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ اور ان لوگوں نے اپنے پاس قرآن کا علم آ جانے کے بعد ہی اختلاف کیا، اور وہ بھی باہمی ضد اور بحث کی وجہ سے۔ اور اگر آپ کے رب کی بات ایک وقت مقرر تک کے لیے پہلے ہی سے طے شدہ نہ ہوتی تو یقیناً ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور جن لوگوں کو ان کے بعد کتاب کا وارث بنایا گیا وہ بھی اس کتاب کی طرف سے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اللہ نے قرآن میں ہر نبی کے ساتھ ایک کتاب کے نزول کا ذکر فرمایا، فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبریاں دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا اور ان کے ساتھ ایک کتاب نازل فرمائی، یعنی جو کتاب نبی پر نازل ہوتی ہے اس کتاب کا وارث امت کو بنایا جاتا ہے۔ اور اس حوالے سے موسیٰ سلام علیہ کی مثال روز روشن کی طرح حقائق کو بیان فرما رہی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ۔ ہم نے موسیٰ سلام علیہ کو ہدایت نامہ عطا فرمایا اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا۔ اب اس آیت پر غور فرما لیجئے کہ اللہ نے ہم کے صیغہ سے اس بات پر زور اور تاکید دیتے ہوئے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو ہم نے اورثنا، ہم نے ایک ہی کتاب کا وارث بنایا جو موسیٰ سلام علیہ کو بطور ہدایت نامہ عطا ہوئی۔ جب اللہ نے بنی اسرائیل کو ایک وحی شدہ کتاب کا وارث بنا کر ان کے لیے آسان راستہ چنا تو ہمیں اللہ مابعد غیر وحی شدہ حدیثوں کا وارث بنا کر مشکل راستہ کیوں چنیں گے؟ یہ ظلم اللہ نے نہیں کیا، اس لیے آپ بھی خود پر سینکڑوں کتابوں کا بوجھ لاد کر یہ ظلم مت کریں۔ اللہ نے ہر مقام پر کتاب واحد یعنی ایک کتاب کے وارث ہونے کا ذکر فرما کر مہر لگا دی ہے کہ تم سب لوگ کسی کے ذاتی مسودے یا حدیث کی کتابوں کے وارث نہیں، بلکہ صرف ایک کتاب واحد قرآن کے وارث ہو جو اللہ کی طرف سے وحی ہوا ہے۔ اس لیے ڈٹ کر اعلان کر دو کہ ہم قرآن کے وارث ہیں۔